آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نذر فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال أبو عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم۔ تینا قبر الحسین علیہ السلام شفاء من کل داء۔ صلوات بھیج دیں بابا۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو کربلا سے نسبت دے کے با حیثیت بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بتصدق جناب معصومہ سلام اللہ علیہا
اس کائنات بے اما میں ہمیں حصار فرش اعضاء میں محفوظ کر دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پر یا علی، ہمارے سینوں پر یا حسین اور ہمارے بازوؤں پر یا عباس لکھ دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس گھٹن کی کائنات میں جہاں سانس کا لینا دشوار ہو، ہمیں ہوائے پرچم عباس میں سانس لینا سکھایا۔ یہ وہ احسان عظیم ہے کہ اگر عمر نوح میسر ہو اور ایک سجدے میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہوگی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہوگا، عظمت خاک شفا۔ اس عنوان کے تحت انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ جس سلسلہ کلام کا انعقاد ہوا ہے آج وہ اپنے پہلے مرحلے میں داخل ہے۔ اعلان کے اعتبار سے تھوڑی سی تاخیر ضرور ہوئی، مگر کوشش یہ رہے گی کہ کل سے ٹھیک وقت سے مجلس شروع ہو جایا کرے، تاکہ جو دور دراز سے آنے والے افراد ہیں انہیں واپس ہونے میں زحمت نہ ہو۔ مل جل کے صلوات ارشاد فرمائیں۔ بات شروع کرتا ہوں۔ نوجوانوں ایک نعرہ لگائیے، نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ پہلے نوجوانوں کی معلومات کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ ایک ہے ابا عبداللہ اور ایک ہے ابو عبداللہ۔ جہاں ابا عبداللہ ہے اس سے مراد مظلوم کربلا ہے، اور اگر ابو عبداللہ آئے تو اس سے مراد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں نظر کی ہے، یہ حدیث تواتر کے ساتھ تاریخوں میں موجود ہے اور سب نے اسے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، اور کسی نے کسی طرح کا اعتراض اس حدیث کے اوپر وارد نہیں کیا ہے۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ قبر حسین کی مٹی، توجہ رکھیے گا، تین قبر الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی شفاء من کل داء، تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ صلوات پڑھیں تو بات شروع ہو۔ اب اگر ذہن متوجہ رہے تو انشاءاللہ اسی زاویے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خاک شفا کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے۔ یاد رہے خداوند عالم نے کائنات میں ہر نوع سے کچھ نہ کچھ شخصیتوں کو اور کچھ نہ کچھ وجود کو منتخب کیا ہے۔ جیسے سلسلہ رجال کو دیکھا جائے تو اللہ نے انبیاء کو خلق کیا، منتخب کیا، اولیاء کو منتخب کیا، اوصیاء کو منتخب کیا، اپنے خاص بندوں کو منتخب کیا۔ اسی طرح سلسلہ نسواں کو دیکھا جائے تو اللہ نے کچھ ایسی خواتین گزری ہیں کہ جنہیں منتخب کیا اور ان کی عظمت، ان کے وقار اور ان کی بلندی کا تذکرہ جگہ جگہ فرمایا۔ جیسے جناب آسیہ، جیسے جناب سارہ، جیسے جناب حوا، اور انہی میں ایک نام نامی اسم گرامی جناب مریم کا ہے۔ یہ مریم مقدسہ بھی ہیں، مطہرہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں۔ جناب مریم کا تذکرہ قرآن مجید نے اپنے دامن میں محفوظ کیا، اور اس طرح محفوظ کیا
کہ جناب مریم عبادت گاہ میں ہیں۔ ایک لمحہ وہ آیا کہ جب جناب مریم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو جناب مریم کی طرف بڑھ رہا تھا، تو جناب مریم نے فرمایا کہ اگر خدا کا خوف تیرے دل میں ہے تو تو اپنے ارادوں سے باز آ اور مجھ سے الگ ہٹ جا۔ آنے والے نے یہ کہا کہ میں تمہیں بشارت پسر دینے آیا ہوں۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے میں تمہیں بشارت پسر دینے آیا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ جبرائیل تھے۔ تو جناب مریم کے پاس کون آیا؟ جناب جبرائیل آئے۔ ائمہ سے جب اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ جبرائیل ہی آئے تھے آپ کی خدمت میں، فرمایا ہاں جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل آئے تھے عیسیٰ کی بشارت دینے کے لیے۔ تو جناب مریم نے پلٹ کے کہا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ نہ میری شادی ہوئی، نہ بیاہ، نہ رخصتی، آخر میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آنے والے نے یہ کہا کہ منشائے قدرت یہی ہے کہ تمہیں بیٹا عطا کیا جائے۔ تمام عالم اسلام قرآن مجید کی اس داستان پر یقین کامل رکھتا ہے کہ جبرائیل آئے اور مریم کو بشارت پسر دے کے گئے۔ تو جبریل نے جو کہا مریم کے ہاں بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ذرا غور فرمائیے۔ کہ بالکل بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہ بھائی عیسیٰ۔ تو جبریل آئے تھے عیسیٰ کی بشارت دینے۔ جو جبریل نے کہا وہی مریم کے ہاں ہوا، یعنی عیسیٰ جیسا بیٹا مریم کو عطا ہوا۔ تو آیا کون تھا؟ کہ جبریل۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے کہ یہ جبریل کھڑے ہیں، یہ حسین ہیں، ان میں رشتہ کیا ہے؟ کہ بھائی ایک گہوارے میں جھولنے والا ہے، ایک گہوارے کا جھلانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شہزادہ ہے، ایک نوکر ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے۔ حسین شہزادہ، جبریل ہے نوکر۔ حسین ہے مالک، جبریل ہے رعایا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جب رعایا مریم جیسی بیوی کو بیٹے کی بشارت دے سکتی ہے تو حسین راہب کو 7 بیٹے کیوں نہیں دے؟ توجہ فرمائیے گا۔ اب یہ خاک کربلا کیا ہے؟ کمال چچا اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، مختار بھائی خصوصی توجہ کیجئے گا۔ یہ خاک شفا ہے کیا؟ یہ خاک کربلا ہے کیا؟ یہ ارض کربلا ہے کیا؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اسے کون سمجھے گا؟ میں بھی جو عرض کروں گا یہ میری اپنی اوقات ہوگی، زمین کربلا کا معیار نہیں ہوگا۔ آپ نے غور فرمایا؟ زمین کربلا کا معیار نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں کربلا جانے کی تمنا ہے وہ دلوں کے دروازے کھول کے سنے۔ اب ایک بی بی جس کا نام قرآن میں محفوظ ہے اور جس کی عظمت قرآن نے بیان کی ہے، اس بی بی کا نام ہے مریم۔ آنے والے نے بشارت دی، جناب عیسیٰ شکم جناب مریم میں آئے۔ اب جب شکم جناب مریم میں آئے تو اب کتنے دنوں کا سلسلہ تھا اس میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے 9 گھنٹے لکھا ہے، بعضوں نے 6 مہینے لکھا ہے، مگر ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ واقعہ بہرحال ہوا، جب قریب ولادت پہنچی جناب مریم تو اب ہر مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ یوں خدا کسی کو یاد آئے نہ آئے، مصیبتوں کی گھڑی میں سب کو خدا یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور چہ جائے کہ وہ بی بی جو معصومہ ہو، وہ بی بی جو محفوظہ ہو، وہ بی بی جو مقدسہ ہو، وہ بی بی جو طاہرہ ہو، اپنی مشکلوں میں کیا وہ خدا سے مناجات نہ کرے گی؟ کیا وہ خدا کا دروازہ بھول جائے گی؟ کیا وہ خدا کے گھر کا رخ نہ کرے گی؟ کہ بالکل۔ تو اب جب مصیبتوں کی گھڑی آئی تو علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں، اکابر علماء لکھتے ہیں کہ جناب مریم تکلیف کی شدت میں سوئے خانہ معبود بڑھی، آئی، خانہ معبود سامنے ہے، جیسے ہی قریب ولادت پہنچی آواز غیبی آئی، مریم
نکل جاؤ، خدا حسین کا واسطہ نکل جاؤ. کیوں؟ یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں ہے. یہاں عبادت ہوگی، ولادت نہیں ہوگی. اب میں اس محترم مجمع سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے مشکلوں میں تو سب کو اللہ کا گھر یاد آتا ہے. جب اللہ ہی اپنے گھر سے نکال رہا ہے تو اب مریم جائیں کہاں؟ کتنا نازک مرحلہ ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے میرے گھر سے نکلو، یہ عبادت خانہ ہے، یہ زچا خانہ نہیں ہے، تو اب سوچ کے بتائیں، اہل بلا غور کر کے بتائیں، حضرت کے چاہنے والے فکر کریں کہ مریم جائیں تو کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ اس لیے کہ مصیبتوں میں اللہ ہی کا گھر یاد آتا ہے. مریم اللہ کے گھر میں تھی اور اللہ کہہ رہا ہے مریم نکلو. تو اب جب اللہ اپنے گھر سے نکال رہا ہے تو مریم کہاں جائیں؟ مریم خانہ خدا سے نکلی. علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مریم نے تڑپ کے کہا میرے پروردگار تجھے اسی کا واسطہ جسے تو بہت چاہتا ہے، اللہ اکبر، میری مشکل آسان کر. مریم کا یہ کہنا تھا کہ وہ زمین پست ہوئی جہاں مریم کھڑی تھی، ایک خطہ بلند ہوا، آواز قدرت آئی، مریم اس خطے کو دیکھ رہی ہو؟ ہاں پروردگار. کہا اسی طرف چلی جاؤ. یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ جگہ ہے کربلا. سبحان اللہ. ذرا غور فرمائیے، مصیبت میں گئی کہاں تھی؟ اللہ کے گھر. اللہ نے بھیجا کہاں؟ سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ نے بھیجا کہاں؟ کربلا. کہ کربلا جاؤ، کربلا میں تمہاری مشکل کی حل ہے، کربلا میں مصیبت کا حل ہے، کربلا چلی جاؤ. تو اللہ یہ امر اپنے گھر کے آس پاس بھی انجام دلوا سکتا تھا، مگر اللہ نے کربلا کیوں بھیجا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے مریم کے ذریعے اللہ بتانا چاہتا ہو کہ دیکھو خالی ہمارا دروازہ یاد نہ رکھنا، اگر ہمارا دروازہ بھی بند ہو جائے حسین کے دروازے پر چلے گا. آواز بھیجیں بابا. اللہم صلی کہ مریم جاؤ کہاں؟ کہ کربلا جاؤ. مریم کہاں آئی؟ کربلا آئی. سبحان اللہ. مریم کربلا آئیں. مریم پاکیزہ ماں ہے، پاکیزہ ماں کو کربلا بھیجا، مقدسہ ماں کو کربلا بھیجا، مطہرہ ماں کو کربلا بھیجا. روایات بتاتی ہیں کہ جناب مریم جب وارد کربلا ہوں، دیکھیے گا میری طرف، بہت نازک بات ہے یہ، خاک شفا کیا ہے. جب وارد کربلا ہوں تو آج جہاں پر مظلوم کربلا کی قبر مطہر ہے، بالین سر آ کے پہنچی. جیسے ہی بالین سر مریم آئیں، اللہ اکبر، جیسے ہی بالین سر مریم آئیں زمین سے ایک درخت نمودار ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے درخت بڑا ہوا. درخت جب بڑا ہوا تو اس کی شاخیں جھکی، پتوں نے پردہ کیا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. پتوں نے پردہ کیا. مریم معصومہ ہے، معصومہ بی بی کی ردا بن گیا وہ درخت. اور وہاں پر جناب عیسیٰ ظاہر ہوئے. تو عیسیٰ پیدا کہاں ہوئے؟ زمین کربلا پر. عیسیٰ پیدا کہاں ہوئے؟ زمین کربلا پر. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جس کی کربلا نبیوں کی ماؤں کی مصیبتیں ٹالتی ہو وہ حسین. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں. درخت نکلا، اس نے پردہ کیا، جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. اب وہاں پر جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی تو اسی درخت سے کھجوریں گریں، وہی جناب مریم نے نوش کی. اب مجھے صرف اتنا کہنا ہے آج کی مجلس میں،
علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ زمین کربلا پر جناب مریم آئی تھی اور جناب عیسیٰ کی ولادت زمین کربلا پر ہوئی تھی، نوجوان خاص طور سے سنیں اور اسے لوح دل پہ لکھیں، چونکہ زمین کربلا پر، خاک کربلا پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اس لیے خاک کربلا کی نسبت سے اللہ نے عیسیٰ کو جو معجزہ دیا وہ مسیحائی کا معجزہ دیا۔ ہائے 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 ہائے، ذرا غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو جو معجزہ دیا وہ خاک کربلا کی نسبت سے مسیحائی کا معجزہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ چونکہ عیسیٰ پیدا ہوئے زمین کربلا پر، لہذا زمین کربلا پر آنے کی وجہ سے ان کو جو معجزہ ملا مسیحائی کا وہ کربلا کی نسبت سے ملا۔ حالانکہ یہ بات واضح رہے کہ ابھی کربلا میں حسین آئے نہیں ہیں، ابھی کربلا میں حسین مہمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی کربلا میں حسین کا خون نہیں بہا ہے، فقط نسبت ہے حسین سے۔ تو جب نسبت ہونے کی وجہ سے کربلا عیسیٰ کو مسیحا بنا سکتی ہے تو خون گرنے کے بعد خاک شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ صلوات بھیج دیں بابا۔ اہل نظر بیٹھے ہوئے ذرا غور فرمائیں، یہ نسبت کی وجہ سے مسیحائی مل گئی، تو جب حضرت کا لہو اس میں شامل ہو جائے تو پھر وہ خاک شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ اب عیسیٰ کو ملی مسیحائی، مسیحائی کیوں ملی؟ زمین کربلا پر جناب عیسیٰ متولد ہوئے، اس لیے مسیحائی ملی۔ اب جناب عیسیٰ کی مسیحائی میں جہاں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے معجزات ہیں، وہیں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پیدائشی نابینا ہوتا تھا جناب عیسیٰ اسے بینا کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا حسین کا واسطہ، جناب عیسیٰ اسے روشنی عطا کر دیتے تھے۔ اگر کوئی پیدائشی نابینا ہے، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑ کے مریضوں کو اچھا کر دینا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مثلا کوئی مردہ آیا، مشیت الہی ہے، قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کر دیا۔ کوئی مبروس آیا، اسے شفا دے دی۔ کوئی کوڑ کا مریض آیا، اسے شفا دے دی۔ کوئی نابینا آیا، اسے شفا دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کے پاس جو بھی آتا تھا جناب عیسیٰ اسے شفا دے دیتے تھے۔ کسی بھی مرض کا آئے عیسیٰ اسے شفا دے دیتے تھے۔ تو جس زمین کی نسبت عیسیٰ کو مسیحائے کل بنا دے، اس زمین میں اتنی تاثیر تو ہونی چاہیے کہ کسی بھی مرض والا جائے، آئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اسے شفا مل جائے۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا من کل دا، کسی بھی مرض کا آئے اگر یقین کے ساتھ خاک شفا کھا لے تو اسے شفا مل جائے گی۔ اب مجھے صرف ایک بات کہنی ہے، جہاں عیسیٰ یہ سارے معجزات ظاہر کرتے تھے وہیں جناب عیسیٰ کا یہ تھا کہ اگر کوئی نابینا آتا تھا تو اسے وہ شفا دے دیتے تھے، یعنی آنکھوں میں نور آ جاتا تھا، آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ اب جب زمین کربلا پر پیدا ہونے کی نسبت سے عیسیٰ کے پاس یہ قدرت ہے کہ جناب عیسیٰ جو نابینا ہو اسے شفا دے دیں، تو اب زمین کربلا کی خاک میں بھی اس طرح کی تاثیر تو ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نابینا ہو، خدا حسین کا واسطہ، اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے سن رہے ہیں جو سو ہی رہا ہے اسی زمین پر جہاں کی خاک کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ جب عیسیٰ کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ معجزہ دکھانے کی قوت ہے، تو خاک کربلا میں بھی یہ اثر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نابینا آئے تو خاک کربلا اسے شفا دے۔ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کہ بالکل ہونا چاہیے۔ اب آئیے واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ روح تازہ ہو جائے گی، اور اب جب خاک شفا کو دیکھیے گا تو کیفیت کچھ اور ہوگی۔
عیسیٰ وہ ہیں جو نابینا کو شفا دے۔ خاک کربلا کیا ہے؟ بڑا مشہور نام ہے، مقدس ترین عالم دین، کہلاتے ہی ہیں مقدس، علامہ مقدس اردبیلی، بہت بڑا نام ہے تاریخ شیعت کا، مقدس اردبیلی۔ مقدس اردبیلی کثرت مطالعہ کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ چونکہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی اس لیے مقدس اردبیلی جانتے تھے کہ زمین کربلا کیا ہے، عرفان تھا انہیں، لہذا ایسے عالم میں سفر کربلا کیا، کربلا میں آ کے مقیم ہوئے۔ اور مقدس اردبیلی کے لیے یہ ملتا ہے کہ مقدس اردبیلی اس قدر عارف کربلا تھے کہ ضروریات سے فراغت کبھی حدود کربلا میں نہیں کرتے تھے۔ یہ میں نے بند لفظوں میں کہہ دیا ہے، آپ نے غور فرمایا؟ ہمیشہ باہر جاتے تھے، ایسے تھے نفس پر قابو رکھنے والے مقدس اردبیلی۔ دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی، دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ہلکا ہلکا سا دھندل کا کچھ نظر نہیں آ رہا، آ رہے ہیں حاضری دے رہے ہیں حرم مطہر میں، حضرت شفا دے دو، جس خاک پر سوتے ہو یہ خاک شفا ہے، میں آیا ہوں، میری بینائی لوٹا دو، میری آنکھوں کو روشن کر دو۔ ایک دن علامہ مقدس اردبیلی حرم مطہر میں بیٹھے ہوئے مناجات کر رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ ماتم داروں کا ایک دستہ، لباس سے لگتا تھا کہ شہری نہیں ہے، دیہات کا ہے، کسی قبیلے کا، وہ پوری انجمن ماتم کرتے ہوئے اس عالم میں کہ سر سے پاؤں تک گرد و غبار میں اٹی ہوئی انجمن آئی، صدر دروازے پر پہنچی، سلطان کربلا کو سلامی دی، لفظیں بدلوں، عیسیٰ کے بھی مسیحا کو سلام کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے سلام کیا جو عیسیٰ کا بھی مسیحا۔ سلام کرنے کے بعد داخل حرم نہ اذن دخول پڑھا، نہ اور کوئی عمل، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داخل حرم جا کے ذریعہ اقدس سے لپٹ گئے۔ مقدس اردبیلی عالم دین تھے، عالم باعمل تھے، انہیں معلوم تھا کہ حاضری کے آداب کیا ہیں، حاضری کے طریقے کیا ہیں، حاضری کی کیفیت کیا ہے، کیسے اس حضور میں جانا چاہیے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا ان کے دل میں خیال آیا، عجب لوگ ہیں، انہیں کچھ معلوم ہی نہیں، دیکھو پیر مٹی میں اٹے ہوئے ہیں اور داخل ہو گئے حرم مطہر میں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ مقدس اردبیلی کے اوپر نیند غالب ہوئی، نیند غالب ہوئی، اور جیسے ہی نیند غالب ہوئی مقدس اردبیلی نے دیکھا کہ سلطان کربلا کی سواری جا رہی ہے۔ علامہ مقدس پیچھے پیچھے دوڑے، جیسے ہی دوڑے مظلوم کربلا نے کہا مقدس میرے زائروں کے پیروں کی دھول دیکھ کے منہ بناتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے زائروں کے پیروں کی دھول دیکھ کے منہ بناتے ہو؟ تمہیں پتا ہے ہمیں وہ پاؤں بہت اچھے لگتے ہیں جو اس عالم میں ہمارے پاس آئے کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوں۔ مقدس اردبیلی نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، حرم مطہر کے تقدس کی بنیاد پر یہ خیال آیا تھا، میرے مولا مجھے معاف کرو، میں تو آنکھوں کی بینائی لینے آیا تھا۔ مولا نے آواز دی مقدس اب اگر آنکھوں کی روشنی چاہیے ہو تو جاؤ میرے انہی زائروں میں سے کسی زائر کو ڈھونڈو، اور اس کے پیروں سے اگر خاک لپٹی ہو تو اسی کو نکال کے آنکھوں میں لگا لو۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. یہ شرح دل کی بات ہے. آواز دے رہے ہیں کسی زائر کو ڈھونڈ لو، میرے کسی ماتمی کو تلاش کر لو. یہ جو مجھ پر رونے آئے تھے، پرسہ دینے آئے تھے، انہی میں سے کسی کو ڈھونڈو. ان کے پیروں سے جو خاک لپٹی ہوئی ہے اسی کو سرمہ چشم بنا لو، آنکھیں روشن ہو جائیں گی. کیا حضرت خود روشنی نہیں دے سکتے تھے؟ شاید حضرت مقدس کے ذریعے دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ جب زمین کربلا کی طرف آنے والے زائر کے پیروں کی خاک روشنی دے سکتی ہے تو پھر کربلا کی خاک صلوات بھیج دیں بابا. اگر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو بہنا ہی چاہیے. یہ منزل تقدس ہے. بیدار ہوئے علامہ مقدس، دوڑے، تلاش کر رہے ہیں. مقدس اردبیلی کو اس وقت دنیا ڈھونڈتی تھی. تھوڑا سا وقت دے دیں. اب مقدس اردبیلی ایک زائر کو تلاش کر رہے ہیں. گئے، دیکھا ایک زائر کو، گر پڑے پیروں پر. اس نے پہچان لیا، اٹھایا، کہا مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے. کہا اگر میں ایسا نہ کروں گا سلطان مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مالک مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ذرا اپنا پاؤں تو بڑھاؤ. حضرت کا نام سنا، اطاعت، پاؤں بڑھائے. مقدس اردبیلی نے زائر کے پیروں سے لپٹی ہوئی خاک کو چنا، اور چننے کے بعد اسی کو اپنی آنکھوں میں پھیرا. ایک سلائی اس میں، ایک اس میں. ادھر زائر کے پیروں کی خاک کا آنکھوں میں لگنا تھا. مقدس اردبیلی کی آنکھیں ایسے روشن ہو گئیں جیسے بچے کی آنکھیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین اگر ہے تو یہ گھرانہ اور یہ مٹی تو بہت بلند ہے، نسبتیں شفا دے دیں گی. ان سے نسبت رکھنے والے شفا دے دیں گے. مقدس اردبیلی کی آنکھیں روشن ہو گئیں. یہ کوئی چھوٹے موٹے عالم دین نہیں ہیں. اب آپ نے دیکھا عیسیٰ نبی ہیں، جو کام عیسیٰ نے کیا وہی کام خاک کربلا نے کیا. سبحان اللہ. جو کام عیسیٰ کرتے ہیں وہی کام خاک کربلا کرتی ہے. یہ ہے عظمت خاک شفا. آج میں نے آپ کی خدمت میں اس موضوع کا تعارف پیش کر دیا. اب آہستہ آہستہ آگے باتیں آئیں گی کہ ہم اس پر سجدہ کیوں کرتے ہیں، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں. ہم خاک کربلا کو اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں، ہم اسے اپنے پاس رکھیں تو کیسے رکھیں، ہم کربلا جائیں تو کیسے جائیں، ہم اس خاک سے شفا حاصل کریں تو کیسے شفا حاصل کریں. تمام اماموں نے خاک کربلا کے متعلق حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. کاش کہ ہمیں عرفان ہو جائے خاک کربلا کا. اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر مرض کی دوا ہے خاک کربلا کے اندر. اللہ اکبر. بس ایک جملہ کہنے کو دل کر رہا ہے. جس کی زمین کی خاک آنکھوں کو روشن کرتی ہو، پھر جملہ دوہرا رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جس کی زمین کی خاک آنکھوں کو روشن کرتی ہو، یہ غربت کا کمال نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ حسین یہ کہے علی اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا. یہ انتہائی غربت نہیں ہے تو کیا ہے.
دعا فرمائیے گا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ شہزادی مجھے توفیق دیں، میں آپ کی خدمت میں رات کے اس پہر اتنا مجمع ماشاءاللہ اکٹھا ہو گیا، دعا فرمائیے شہزادی مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ کیا رو رو کے مر جانے کا مقام نہیں ہے؟ جس کی کربلا کی خاک آنکھوں کو روشن کرتی ہو مجھے مرثیہ پڑھے۔ اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو؟ آواز دو، آنکھوں کا نور چلا گیا میرے لال، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور یہ ہے انتہائے غربت کہ سب کی مدد کرنے والا دشمنوں سے پوچھ رہا ہے ارے تم ہی بتا دو میرے چاند کو کہاں چھپایا۔ بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ شہزادی ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائیے گا بی بی۔ کیا بتاؤں، ایسا اتفاق کہ آقا کی بارگاہ میں پہلے ہی دن شہزادے کا ذکر ہو گیا، کڑی الجوان علی اکبر کا ذکر ہو گیا۔ دیکھیے یہ بات مشہور ہے کہ بیٹیوں کو باپ بہت چاہتے ہیں اور بیٹوں کو مائیں بہت چاہتی ہیں، مگر اس منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کا خادم ہوں، اب تک میری سمجھ میں یہ نہ آیا کہ علی اکبر کو ام لیلہ زیادہ چاہتی تھی یا حسین۔ آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی، اس لیے کہ بی بی ام لیلہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات گہوارے میں اکبر کو سلا کے میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی، رات کے سناٹے میں میں نے دیکھا جیسے کوئی جھک رہا ہے گہوارے پہ، میں نے تڑپ کے کہا میرے بچے کے قریب کون ہے؟ ادھر سے آواز آئی ام لیلہ آہستہ بولو اکبر جاگ نہ جائے، ارے میں حسین۔ ہاں آپ تو خوب روتے ہیں اور آقا کی بارگاہ ہے، مولا نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، حدیث سنا دوں، پیغمبر اسلام نے مظلوم کربلا کو یہ دیکھ کے فرمایا اے مومن کی آنکھ کے آنسو، مظلوم کربلا مڑے، فرمایا نانا آپ نے کیا فرمایا؟ میں مومن کی آنکھ کا آنسو ہوں۔ ہاں میرے لال حسین، تجھے اس غربت میں مارا جائے گا کہ تیرے چاہنے والے کے سامنے جب جب تیرا ذکر کیا جائے گا، حسین تم مومن کی آنکھوں کا آنسو ہے۔ بلند ہو گئی آوازیں، ام لیلہ آہستہ بولو اکبر جاگ نہ جائے میں حسین۔ ام لیلہ کہتی ہیں، بی بی فرماتی ہے کہ میں گھبرا کے اٹھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول میرے والی و وارث، رات کافی ہو گئی ہے، آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ بس اس کیفیت کو اگر محسوس کر لیا ممتا نے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اے حضرت آپ سوتے کیوں نہیں؟ رات بہت ہو گئی۔ حسین نے ام لیلہ کو دیکھ کے کہا ام لیلہ چاہتا تو بہت ہوں کہ سو جاؤں، مگر اس کی محبت سونے نہیں دیتی، علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا آقا انصاف چاہتا ہوں، ارے زندگی میں جس کی محبت آپ کو نہ سونے دے، شہادت کے بعد ام لیلہ کیسے سوئی ہوگی؟ ہائے علی اکبر۔ بلند ہو گئی آوازیں، خوب گریہ کیا،
خوب روئے، خوب تڑپے، ایسے ہی پرسہ دینا چاہیے۔ حالانکہ ہم کیا پرسہ دے سکتے ہیں، ہم کیا رو سکتے ہیں اس خانوادے پر۔ روتی تو ہے زہرا، روتی ہے بیوی، ہم نہیں رو سکتے۔ بیوی روتی ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جس وقت شہزادی گریا کرتی ہے۔ ایک روایت مجلس تمام ہے، شہادت نہیں پڑھوں گا، بی بی توفیق دیں آپ کے آنسوؤں کو قبول کریں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہیں جو کربلا گئے ہیں، کیا بتاؤں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ جو نہیں گیا ہے وہ جائے، جائیے۔ اگر غلامی کے بدلے بھی کربلا کی زیارت مل جائے تو سستی ہے، اس لیے کہ جسے شعور کربلا حاصل ہو جائے، جسے عظمت کربلا کا ادراک ہو جائے، دنیا کی ہر زنجیر کو توڑ کے چلا جائے گا کربلا۔ جائیے، مولا سب کو بلائیے۔ بی بی کی کنیزوں آپ بھی جائیے، برقعے میں آتی ہیں مجلس میں، روتی ہیں، وہاں جا کے دیکھیے تو بیویوں کے برقعے کہاں چھنے تھے۔ ہاں جائیے دیکھیے، بچوں کو لے کے آتی ہیں تو ساتھ میں بچوں کو لے کے جاتی ہیں، جا کے دیکھیے تو وہ کون سی جگہ تھی جہاں سے پلٹنے کے بعد ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا تھا، یا مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا۔ اے میرے نانا کے مدینے، اب مجھے قبول نہ کرنا۔ ارے جب گئے تھے تو گودیاں بھری تھی۔ ہاں، کبھی بھی رونے میں آوازوں کو دبایا نہ کیجیے، چلا کے رویا کیجیے۔ یہ آوازیں محفوظ ہو رہی ہیں، یہ گریے کی آوازیں گواہی دیں گی کہ بی بی زہرا آپ کے لال پہ یہ روئے تھے آ کے، یہ ہیں ان کی آوازیں۔ عزادارو، وہ ایک جملہ، ایک روایت، جائیے کربلا، ضرور جائیے۔ دیکھیے، آپ نے زندگی میں بہت سے تجزیے کیے ہوں گے، ایک یہ بھی تجزیہ کیا ہوگا، ہمارے بزرگ کمال چچا تشریف فرما ہے، شاعر ہیں، منقبتیں کہتے ہیں، نوحے کہتے ہیں، اور اس کا تعلق ہی احساس سے ہے۔ آپ کے تجربے زیادہ ہوں گے، میں نے بھی اپنی اس مختصر سی عمر میں یہ دیکھا ہے، اگر کسی ماں کی موجودگی میں اس کا بچہ مر جائے تو اس سے وابستہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ ماں کی نظروں سے چھپائی جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ بی بی کی کنیزیں بتائیں کیوں؟ لباس دیکھے گی ماں، کلیجہ پھٹ جائے گا، اس سے وابستہ جو بھی چیز ہے اسے دیکھے گی، دل چاک چاک ہو جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا۔ احتیاط یہ برتی جاتی ہے کہ ماں کے سامنے بیٹے کا ذکر بھی نہ کیا جائے۔ کیوں؟ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، پھر دل کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا میری طرف، ایک عالم دین اسی شہر سے زیارت کو جا رہے تھے، ان کے والد بھی عالم دین تھے، رخصت کو گئے، بابا کربلا جا رہا ہوں، زیارت قبول ہو بیٹے، جاؤ، مجلسیں پڑھو گے وہاں؟ ہاں بالکل۔ کذریح حسین پر بھی مصائب پڑھو گے؟ کہاں بابا، اگر مولا نے شرف دیا تو ضرور پڑھوں گا۔
کم اگر میری ایک بات یاد رکھنا، کیا کہ سنو، قبر حسین پر کسی کی بھی شہادت پڑھ دینا، اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ حسین آج بھی اکبر کی شہادت نہیں سن پاتے، ارے خشکا جاتے ہیں حسین، والی اکبر، واہ حسین، واہ مظلومہ۔ خوب روئے، خوب گریہ کیا، خوب تڑپے، میں نے بھی مجلس تمام کر دی، 1 سے 1.5 منٹ۔ شہزادی توفیق دے، آپ کے آنسوؤں کو قبول کریں، آپ کی تقدیر کے حصے میں قبر حسین کی مٹی کی عظمت کا سمجھنا آئے۔ اب میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ اولاد کا بچھڑنا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم ہیں انسان دیگر مخلوقات کے مقابلے میں حساس واقع ہوا ہے، بہت زیادہ حساس واقع ہوا ہے۔ جانور کو ہم بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بس ایک روایت پڑھتے ہیں، یہیں پر مجلس تمام ہو جائے گی، اور یہ سوچتے رہیے گا کہ زخم حسین ہے کیا، درد لیلا ہے کیا۔ رسول اسلام کی خدمت میں 2 عرب آئے، ایک اونٹنی لے کے، اونٹنی ایک، دعوے دار 2۔ فیصلہ مشکل تھا بظاہر۔ ایک مرتبہ جو اصل مالک تھا اس نے ہاتھ جوڑے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ عرض کروں۔ کہ کہو، کیا کہنا چاہتے؟ کہ آپ اس سے یہ بات طے کروا دیجئے کہ اونٹنی کو ذبح کیا جائے، نہر کیا جائے، اس کے بعد اس کا دل نکالا جائے، اگر اس کے دل میں 2 سوراخ ہوں تو یہ میری ہے، قیمت یہ مجھے دے دے، اور اگر سوراخ نہ ہو تو یہ اونٹنی اس کی ہے، میں قیمت اسے دے دوں گا۔ پیغمبر اسلام نے اس سے پوچھا، کیا تو راضی ہے؟ اس نے کہا۔ پیغمبر کے سامنے اسے ذبح کیا گیا، نہر کیا گیا، اس کا دل نکالا گیا۔ اب جو دل نکالا گیا تو دیکھا اونٹنی کے دل میں 2 سوراخ تھے۔ پیغمبر نے اسے بلا کے پوچھا، یہ بتا، دل تو سینے کے پردوں میں چھپا تھا، تجھے کیسے پتا اس میں 2 سوراخ ہیں؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اس کی نظروں کے سامنے اس کے 2 بچے ذبح کیے ہیں، مجھے معلوم تھا اس کے دل میں 2 سوراخ ہوں گے۔ ارے جانور کا یہ احساس، اگر بچہ ذبح کیا جائے، دل میں سوراخ، ارے اکبر کے جگر کا ساخ، جس ماں نے دیکھا ہوگا